الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک و رازق اور بادشاہ ہے. بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں نے قرآن مقدس سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 113 پڑھی ہے. جس کی مناسبت سے میں اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کی مدد سے انشاءاللہ ہم گناہوں سے کیسے بچیں اس کے چند اسباب انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کی بہت زیادہ گہرائیوں میں تو نہیں، اس لیے کہ وقت بڑا کم ہوتا ہے اور یہ وقت بڑا محدود ہوا کرتا ہے. اس لیے چند منٹوں میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر 6 اسباب ذکر کریں گے. سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں،
ہم سب خطا کار ہیں، گناہیں ہم سے ہو جایا کرتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم اب انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ سرزد ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ چوری کرنا، زناکاری کرنا، غیبت کرنا، شراب پینا، حسد اور بغض کرنا، سود کھانا، یہ سب کے سب گناہ ہیں۔ لیکن ہم بعض ایسے گناہ ہیں جن کو ہم معمولی سمجھ کر کے کر جایا کرتے ہیں۔ بعض حضرات فون پر پوچھتے بھی ہیں کہ مولوی صاحب یہ گناہ صغیرہ ہے کیا؟ یہ صغیرہ گناہ ہے کیا؟ پوچھنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ آپ اس طریقے سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے؟ اس کا مطلب آپ گناہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ صغیرہ سوچ کر کے اور سمجھ کر کے، یعنی چھوٹی گناہ سمجھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ چلو معاف ہو جائے گی، کر لیں گے، معاف ہو جائے گی، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن نہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں گناہ، اسی لیے ہم پوچھ رہے ہیں یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، چھوٹی گناہ ہے یا بڑی گناہ ہے۔ پوچھنے کا مقصد اس طریقے سے یہی ہے۔ اس کا مطلب گناہ کرنے کی خواہش ہے۔ تو اس طریقے سے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں پوچھنا چاہیے، بلکہ شریعت اسلامیہ تو ہمیں ایسی باتیں بتلاتا ہے، ایسے قانون سکھایا ہے کہ ہم چھوٹی گناہ سے جہاں بچنا ہے وہیں بڑی گناہ سے بھی بچنا ہے، اور جہاں بڑی گناہ سے بچنا ہے وہیں چھوٹی سے بھی بچنا ہے۔ تو چھوٹی اور بڑی، صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں سے ہمیں بچنا ہے۔ چھوٹی گناہ سمجھ کر کے دیکھیے، آج مارکیٹ کے اندر، آج معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، گاؤں اور محلے کے اندر، قریے کے اندر، بستی کے اندر بزنس ہے، بزنس لوگ کرتے ہیں، بزنس کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کر کے قسمیں کھا رہے ہیں اور بزنس کو بڑھا رہے ہیں۔ یہ چھوٹی گناہ سمجھ رہے ہیں، تبھی تو بعض اوقات یہ چھوٹی گناہیں، چھوٹے جرائم ہی بڑے بڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ جیسے قطرے قطرے سے ہی سمندر بنتا ہے، ذرے ذرے سے ہی پہاڑ بنتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمارے اکٹھا ہو جایا کرتے ہیں، اور اکٹھا جب ہوتے ہیں تو یہ بڑے گناہ بن جایا کرتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے گناہ سے بھی بڑے گناہ ہو جایا کرتے ہیں، کبیرہ سے کبیرہ گناہ ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ہم اس کو معمولی سمجھ کر کے کر بیٹھتے ہیں۔ تو ہم بچنا چاہتے ہیں گناہ سے، لیکن ہمیں بچنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ ہمیں بچنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے کہ ہم بچیں کیسے۔ دن بھر جھوٹ بولتے ہیں، چلو ٹھیک ہے چھوٹی گناہ ہے، معاف ہو جائے گی۔ جھوٹ بول کر کے بزنس چلا رہے ہیں، چلو معاف ہو جائے گی۔ یا اسی طریقے سے غیبت کر بیٹھے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کر بیٹھا، اس کی عدم موجودگی میں، نہیں موجود ہے، نہیں سن رہا ہے، اس کی برائیاں ہو رہی ہیں۔ اب ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ چلو معاف ہو جائے گا۔ اگر اس سے کہا جائے کہ میرے بھائی یہ جائز و درست نہیں ہے، یہ گناہ ہے، آپ غیبت نہ کریں، تو کیا جواب ملے گا معلوم ہے؟ ہم یہ بات اس کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم یہ بات جو آپ سے کہہ رہے ہیں اس بندے کے سامنے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب گناہ یہ ان کے نزدیک جائز ہے، یہ گناہ ایسا نہیں ہے
ان کے سامنے بول دیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گناہ جائز اور درست ہے. گناہ گناہ ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو. ہمیں ہر گناہوں سے بچنا ہے. اور شریعت اسلامیہ تو اتنی پاک دامن ہے اور ہمیں پاک دامنی کا سبق سکھاتی ہے. ہمیں نیکی کا تعلق، ہمیں نیکی سے جوڑتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں کرتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی گناہیں کر جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے لیے کل قیامت کے روز یہ پہاڑ کے مانند کھڑے ہو جائیں گے. آپ کو جہنم سے بچانے کا راستہ اور اسباب بن جائیں گے. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں نہیں کرتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں. ہمیں معلوم ہی نہیں ہم گناہوں سے بچیں کیسے اور نیکیاں کریں کیسے. تو چھوٹے چھوٹے نیکیاں بھی ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے اور باعث نجات بھی ہے. جیسے ہم چھوٹی گناہیں کر جاتے ہیں اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن معمولی نہیں سمجھنا ہے کبھی. اسی طریقے سے ہمیں چھوٹی نیکیاں بھی معمولی نہیں سمجھنا ہے، یہ بڑی ہے. یہ چل کر کے آگے آپ کے اکٹھا جب ہو جائیں گے تو بڑی ہو جایا کرتی ہیں، بڑی نیکی ہو جایا کرتی ہے. ایک ذخیرہ ہو جائے گا، ایک پہاڑ کے مانند آپ کو دکھے گا. دن بھر استغفر اللہ کہتے رہیں گے، آپ سوچتے ہیں کیا بھی نہیں ہے. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دستور زندگی، آپ کی حیات مبارکہ کو کھنگالیں گے تو آپ تو ایسا ہوتے، آپ ایسے استغفار پڑھتے کہ ایک ایک مجلس میں 100 بار کہہ جایا کرتے تھے. تو معمولی نہیں سمجھنا کسی نیکی کو، اور کسی چھوٹی گناہ کو بھی حقیر نہیں سمجھنا، وہ بہت بڑی ہو سکتی ہے. تو لہذا ہمیں ہر ایک چھوٹی گناہوں سے بچنا ہے. لیکن بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں گناہ نہ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ گناہ کو سمجھ کر کے ہم اس کام سے باز آ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، کہ جس چیز کا میں حکم دوں نیکی کے معاملے میں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو، تو تمہارے جتنی طاقت ہو اتنا کرو، جتنی استطاعت ہو اتنا کرو. اور آگے فرمایا کہ وَإِذَا نَهِيتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، اور جہاں تک ہو سکے جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. میں نے جو چیز حرام کر دیا اس چیز سے رک جاؤ، جس چیز کا آرڈر اور حکم دے دیا اس کو کرو. اذا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا، اللہ رب العالمین نے جس چیز کا حکم دے دیا اس چیز کو کرو، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. یہی بات اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کی آیت کریمہ نازل کر کے کہہ دی اور بتلا دیا امت کو کہ رسول جو تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ. جو چیز سے روک دے وہ حرام ہے اور جس چیز کا حکم دے دے وہ حلال ہے. یہی تو مطلب ہوا. پتہ چلا کہ شریعت کے اندر جن چیزوں کا، جن کاموں کا منع ہے وہ حرام ہی ہے اور ناجائز ہی ہے اور گناہ ہے. تو میرے بھائی، مومنوں کی شان یہ ہے، مومنوں کی شان یہ ہے کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، ان کی شان یہ ہے کہ گناہوں سے وہ بچتے رہتے ہیں، چھوٹے گناہ سے بھی بڑے گناہ سے بھی، ہر فواحشوں سے، ہر فواحش سے بچتے ہیں، وہ ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. ایک آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی سورہ نام کی، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
وَلِيَرْزَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. تین چیزیں ہیں. انسان پہلے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، کسی بھی کام کی طرف پہلے مائل ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو مائل ہوتا ہے تو اس کو پسند بھی کرتا ہے. دوسرا نمبر، مائل ہونے کے بعد دل سے وہ مانتا ہے، سوچتا ہے، پھر وہ پسند کرتا ہے. مائل ہونے کے بعد میں وہ راضی ہوتا ہے، پسند کر لیتا ہے اس چیز کو. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہ کر گزرتا ہے نا. تو انسان کی ایک فطرت ہے، پہلے مائل ہونا، پھر پسند کرنا، پھر اس کام کو کر ڈالنا. وہ کام کر جاتا ہے. لیکن اگر اس چیز کا تصور آ جائے، کس چیز کا؟ آخرت کا. جس بندے کے اندر آخرت کا تصور آ جائے، پھر وہ گناہ نہ مائل ہوگا، نہ راضی ہوگا، نہیں کرے گا. تو گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ آخرت کا تصور کرے. ایسے وقت میں جب وہ گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو آخرت کا تصور کرے کہ اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دہی ہونا ہے، اللہ کے سامنے پوری زندگی کا بایو ڈاٹا اور حساب دینا ہے، ہمیں ہمارے گناہوں کی ہمیں پکڑ کرے گا. آخرت کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس کا تصور جب بندہ لے آتا ہے تو اس گناہ سے باز آ جاتا ہے. انشاءاللہ اگر یہ تصور آ جائے بندے کے اندر کسی بھی گناہ کرنے سے پہلے کہ بس اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے اور پوری زندگی کا حساب لے گا، اس گناہ کے کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، تو انشاءاللہ گناہ نہیں کرے گا اگر اس کے اندر آخرت کا تصور آ گیا. تو ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے عالم دین، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، پاس آ کے کہنے لگا، کیا کہا؟ انا مسرف علی نفسی، میں گناہ گار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، مجھ سے گناہیں ہو جاتی ہیں، میں اپنے آپ پر قابو نہیں کر پاتا ہوں، گناہ کر بیٹھتا ہوں. آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں، کوئی ایسی چیز بتائیں کہ الا ینور قلبی وینورہ، کہ جو کروں اور اللہ رب العالمین میرے دل کو موم کر دے اور نور ایمان سے منور کر دے. اللہ رب العالمین جیسے علم کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اسے سمجھانے کا انداز بھی دے دیتا ہے. کیا انداز ہے! اب آپ کو ہم ان 6 پوائنٹ کی طرف لے کر کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے اسباب کیا ہیں، اور ہم گناہ سے کیسے بچیں. اگر یہ 6 پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو زندگی بھر آپ جب تک روح ہے تب تک انشاءاللہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے جسم میں روح ہے. اگر ان 6 پوائنٹ پر آپ عمل کر لیے. نوجوان آیا، کہا ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جسے میں کروں جس کے ذریعے سے اللہ ہمارے دلوں کو موم کر دے اور نوری ایمان سے منور کر دے. امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے اے نوجوان، تو نے سچ کہا، اب مجھ سے بھی سچ سن لے. میں 6 خصلتیں بتاتا ہوں، اگر تو ان 6 خصلتوں پر عمل کر لے گا تو تجھے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. نوجوان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، کہا ہاتھا ماہیا، اے عالم دین ذرا وہ 6 خصلتیں کیا ہیں بتائیے گا ذرا. کہا ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے کہا کہ سن نوجوان،
اذا اردت ان تعصی اللہ، جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کر بیٹھے، جب تو گناہ کرنے کا تیرے اندر جذبہ اور تڑپ پیدا ہو جائے اور تو گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، تجھے کوئی چیز روکنے والی بھی نہ ہو، تو سمجھ جائے کہ اب میں گناہ کرنے جا رہا ہوں، تو ایک کام کر، ایسے وقت میں فلا تأکل رزقہ، اللہ کی روزی نہ کھا، اللہ کا رزق نہ کھا، پھر کر گناہ۔ ایک دم نوجوان نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اذا کان البر والبحر والمشرق والمغرب والسہل والجبل، بر اور بحر، پہاڑ اور ہموار، مشرق اور مغرب، سب اللہ رب العالمین کے ہیں، سب اللہ رب العالمین کے ہیں، میں یہاں سے نہ کھاؤں تو فمن این آکل، پھر کہاں سے کھاؤں؟ سب تو اللہ رب العالمین کی رزق ہے، سب تو اللہ رب العالمین کی روزی ہے، جب یہاں سے نہ کھاؤں، یہاں سے حاصل نہ کروں تو پھر کہاں سے کھاؤں؟ نوجوان نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم یہ طاقت کسی کے اندر نہیں، یہ طاقت میرے ہی نہیں بلکہ کسی کے اندر نہیں، یہ تو ہمارے اندر جرات نہیں ہے کہ اللہ کا رزق نہ کھاؤں، بغیر رزق کھائے کیسے انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ تو ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے کہا تو نوجوان سن، افایحسن بک، تو تجھے یہ بتا کہ یہ بات جھجتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ تو اللہ کا رزق بھی کھائے اور اللہ کے سامنے اس کی نافرمانی بھی کرے؟ لا واللہ، اللہ کی قسم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کہا دوسری خصلت بتائیے۔ کہا ٹھیک ہے نوجوان، جب تیرے اندر یہ خصلت نہیں پیدا ہو سکتی، جب تیرے اندر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر دوسری خصلت پیدا کر۔ کہا اذا اردت ان تعصی اللہ، جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے دنیا کے اندر، اس زمین پر جب تو گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، گناہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے، تو فلا تسکن بلدہ، اللہ کی زمین کو چھوڑ دے، اللہ کی زمین کو چھوڑ دے، پھر کر گناہ۔ کہا امام صاحب یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ تو ایسا ہے کہ وَهُوَ يَعْلَمُ السَّرَائِرَ وَيَكْشِفُ الضَّمَائِرَ، وہ تو ایسا ہے کہ وہ تو مخفی رات کو بھی نکالنے والا اور دلوں کی راز کو بھی جانتا ہے۔ میں یہاں من ای جہت اسکن، جب اللہ کی زمین پر نہ رہوں، اللہ کی بستی میں نہ رہوں، اللہ کی اس دھرتی پر نہ رہوں تو پھر رہوں کہاں؟ فمن ای اسکن، پھر میں کہاں رہوں؟ تو پھر کہا اے نوجوان افیحسن بک، تو تجھے یہ بات جھجتی ہے، اچھی لگتی ہے کہ تو اللہ کا رزق بھی کھائے، اس کے سامنے نافرمانی بھی کرے، اسی کی بستی اسی کی سرزمین پہ رہے اور اسی کے ساتھ نافرمانی کرے، تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے؟ کہا لا واللہ، اللہ کی قسم یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ اندر میرے پاور، یہ اندر میرے طاقت نہیں ہے کہ میں اسے اس طریقے سے بچ سکوں۔ کہا تیسری خصلت بتائیے۔ نوجوان نے کہا تیسری خصلت بتائیے۔ امام ابن ادہم رحمہ اللہ نے کہا اے نوجوان، جب دو طاقتیں تیرے اندر نہیں ہیں تو پھر تیسری خصلت پیدا کر۔ کہا جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے، اذا اردت ان تعصی اللہ، جب تو گناہ کرنے کا ارادہ کرے اور کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو ایک کام کر، مالک سے، اس کی نگاہوں سے، اس کی نظروں سے بچا کے گناہ کر، اس کی گناہوں سے بچا کے گناہ کر، پھر کر گناہ۔ کہا وَهُوَ يَعْلَمُ السَّرَائِرَ وَيَكْشِفُ الضَّمَائِرَ، امام صاحب وہ تو ایسا ہے
کہ وہ مخفی رات کو نکالنے والا دلوں کی راز کو بھی جانتا ہے، کالے رات پر کالی چوٹی کو کالے پتھر پر چلتے ہوئے بھی دیکھتا اور سنتا اور جانتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کی نگاہوں سے کون بچ سکتا ہے؟ کہا افیحسن بک، تو نوجوان ذرا بتا، تجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ کا رزق بھی کھائے، اس کی بستی میں بھی رہے، اسی کی نظروں کے سامنے بھی گناہ کرے؟ کہا لا واللہ، اللہ کی قسم یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی، یہ طاقت میرے اندر نہیں ہے۔ کہا چوتھی خصلت بتائیے؟ کہا نوجوان جب 3 خصلتیں تیرے اندر نہیں آ سکتی، تیرے اندر یہ پاور اور طاقت نہیں ہے، تیرے اندر استطاعت نہیں ہے، تو پھر چوتھی خصلت پیدا کر۔ وہ کیا ہے؟ جب ملک الموت آئے، ملک الموت جب آئے تیرے پاس روح قبض کرنے کے لیے، تو کہہ دینا ذرا ملک الموت سے اخرنی حتی اتوبہ، ملک الموت ذرا ٹھہر جا، میں ابھی توبہ میں نے نہیں کیا، توبہ کر لوں پھر روح نکال لینا۔ کہا اللہ کی قسم وہ تو ہماری بات سنے گا ہی نہیں، وہ تو کسی کی نہیں سنے گا، وہ تو اپنے وقت پر آئے گا، روح نکال کے چل دے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے، پوری کائنات مل کر کے روکنا چاہیے نہیں روک سکتی ہے۔ اگر وہ میری بات مان بھی جائے تو ہمیں پل بھر بھی مہلت نہیں دے گا۔ تو پھر ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے کہا اے نوجوان تو پھر جلدی کر، توبہ کر، ابھی تیرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی کر، توبہ کر، تیرے پاس وقت نہیں ہے، توبہ کر لے، جب تیرے پاس ملک الموت آئے گا تجھے موقع نہیں دے گا توبہ کرنے کا، تو ابھی وقت ہے، تو توبہ کر لے۔ کہا اللہ کی قسم 5ویں خصلت بتائیے؟ 5ویں خصلت امام ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور کہا اے نوجوان جب تیرے اندر 4 طاقتیں نہیں ہیں تو پھر 5ویں طاقت پیدا کر، 5ویں صفت، 5ویں خصلت پیدا کر۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے کہ جب تو مر جائے، منکر نکیر آئے، قبر یعنی برزخ کے اندر تجھے اٹھائیں اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرے، جب تجھ سے کہے سوال کا جواب دے تو تو ذرا بقولک فخاصمہما بقولک، ذرا ان سے مسابقہ کر لینا، ذرا بحث کر لینا ان سے، ذرا ان کو پیچھے چھوڑ دینا، ذرا جھگڑا کر لینا ان سے، ذرا موازنہ کر لینا، رکو ٹھہرو میں حساب نہیں دیتا، پھر دیکھ لینا کیا ہوگا۔ کہا لا واللہ وہ تو سنیں گے نہیں کسی کی، وہ تو سیدھا حساب اور کتاب کے بعد سیدھا کٹائی، ادھر کی پسلی ادھر اور ادھر کی پسلی ادھر کرنا شروع ہو جائے گی، کسی کو مہلت نہیں دیں گے، وہ کسی کی نہیں سنیں گے، کوئی بھی ہو، وہ سیدھا حساب سوال کا جواب مانگیں گے۔ کہا لا واللہ اللہ کی قسم یہ بھی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، یہ بھی جرات ہمارے اندر نہیں ہے۔ کہا امام صاحب آخری خصلت بتائیے، 6ٹھی خصلت بتائیے؟ کہا اے نوجوان جب تیرے اندر یہ صفتیں نہیں پیدا ہو سکتی، یہ اندر تیرے طاقت نہیں ہے، تو پھر 6ٹھی خصلت پیدا کر۔ کہا اذا کنت غدا بین یدی اللہ، کل جب قیامت کے روز اللہ رب العالمین محشر کے روز جب حکم دے دے گا، اذا امرک اللہ الی النار، جاؤ جہنم کی طرف چلے جاؤ، تو ذرا اکڑ کر کے کھڑے ہو جانا اللہ کے سامنے اور کہہ دینا لا اذهب الیہا، میں نہیں جاتا۔ پھر دیکھ لینا ہے طاقت کسی میں، ہے جرات کسی میں، کھڑے ہو جانا۔ کہا ایک دم نوجوان کے منہ سے چیخ نکلی، کہا اللہ کی قسم ہے اب آج سے گناہ نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سننے کے بعد آپ کے اندر بھی یہ تڑپ ہونی چاہیے اور انشاءاللہ کی گونج ہونی، بلندی زور آواز سے انشاءاللہ کی گونج نکلنی چاہیے تھی کہ انشاءاللہ آج ہم بھی گناہ نہیں کریں گے آج سے انشاءاللہ۔
خصلتیں اگر جن کے اندر پیدا ہو جائیں انشاءاللہ اسے گناہ نہیں ہوں گے. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یہ 6 خصلتیں یاد ہوئی؟ ذہن میں بیٹھی کہ نہیں بیٹھی؟ دماغ میں آیا کہ نہیں آیا؟ 6 خصلتوں کو میرے بھائی بڑی محبت، بڑی پیار کے ساتھ، بڑی درد مندی کے ساتھ، بڑی الفت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر ان 6 خصلتوں کو آپ پیدا کر لیں گے انشاءاللہ، ہر گناہ کا کام کرنے سے پہلے ان 6 خصلتوں کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا. یہ دعویٰ ہے انشاءاللہ، یہ دعویٰ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. یاد کر لیجئے، جو شخص گناہیں کرتا ہے ان گناہوں کو بھلا کر کے اور آخرت کو بھلا کر کے پھر ہی گناہ کرتا ہے، وہ جس کے اندر یہ تڑپ گناہ جو ہے آخرت کے سامنے، اللہ رب العالمین کے سامنے آخرت میں کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا، خوف آ گیا، الہی کا خوف آ گیا، انشاءاللہ اس سے گناہ نہیں ہوگی. ان 6 خصلتوں کو پیدا کر لیجئے اور اللہ رب العالمین سے آج سے توبہ کر کے نکلیے انشاءاللہ کہ اللہ ہم ان 6 خصلتوں کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے اور اپنے ذہنوں میں بٹھائیں گے اور آج سے تجھ سے توبہ کر کے نکلتے ہیں. اللہ تو ہمیں آج سے توبہ کرنے کی، تمام گناہ جو ہم سے چھوٹی اور بڑی تمام گناہیں ہوئی ہیں ان سے بھی توبہ کرنے، اور اے اللہ ہماری جب تک زندگی ہے، جب تک روح ہے، اے اللہ ہمیں اس سے بچنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو سب کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن عذاب علیم سے بچا، اور جس طریقے سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ اسی طریقے سے جنت الفردوس میں ایک ساتھ بیٹھنے کا اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرحیم.